السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب ہر مرتبہ مائک کو یہ پکڑا دیتے ہیں، میں کہتا ہوں نہ میں مقرر ہوں، نہ میں مؤذن ہوں، نہ میں تقریر جانتا ہوں، نہ میں شعر جانتا ہوں، صرف دو محبت کی باتیں جانتا ہوں جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور غوث اعظم دستگیر کے عبد القادر جیلانی اور ان کے اجداد کی محبت نے مجھے سکھائی۔ میں کسی چیز کا نہ دعویٰ کرتا ہوں، ایک اپنے آپ کو حضرت غوث اعظم دستگیر کے عبد القادر جیلانی کا سپاہی سمجھتا ہوں اور ان کا پیغام سب کو دینا۔ باتیں دو چیپٹر میں عرض کروں گا۔ پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بتانے کی کوشش اور حضور کی شان مبارک کے بارے میں کچھ بات کرنا اور تبصرہ کرنے کی کوشش بھی میں گناہ سمجھتا ہوں کہ حضور کی وہ شان ہے جسے رب بیان کرتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس شان میں ہم کچھ ایڈ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کئیوں نے کہا کہ ہمارے ینگسٹرز، ٹین ایجرز سب دین سے دور ہو گئے ہیں، اور تصوف کا تصور اور ولایت کا تصور اور اولیاء اللہ کا تصور اور بزرگان دین کا تصور انہوں نے ایک فیری ٹیل کے طور پہ لے لیا ہے، تو اس میں بہت بڑی صداقت ہے، اور اس میں سب سے بڑے قصوروار ان کے والدین جو بزرگ بڑے ہیں۔ خاص طور پہ ہم اگر کسی اسلامی ملک میں ہیں جو ہم ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کے اقدار اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم ویسٹ میں ہیں تو ہم ویسٹرنائز ہونے کی اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے اقدار اپنانے پہ فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنے اقدار کے اوپر شرم کرتے ہیں۔ ہم عقل کو چھوڑ کے جو پروپیگنڈا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ 1300 سال حضور سے لے کے 1300 سال تک جو دین چلتا رہا وہ حق ہے، یا عقل یہ صحیح کہتی ہے کہ جو پچھلے 100 سال پہلے کوئی چیز پیدا ہوئی وہ حق ہے؟ یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے جس کی صرف اور صرف شروعات اور اس کے عمل ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور حضور کے صحابیوں نے جو پریکٹس وہ ہمیں۔ کسی کا ہاتھ آپ جا کے چومتے ہیں، کسی کے پاؤں کو چوم لیتے ہیں تو وہ حرام قرار دے دیا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کئی حدیثیں موجود ہیں جس میں لوگ آتے تھے حضور کو دیکھ کے جپی پا لیتے تھے، حضور کے ہاتھ چومتے تھے، حضور کے قدمین مبارک چومتے تھے، تو اگر وہ غیر شرعی ہوتا تو کیا حضور چھوڑتے؟ کیا کرنے تھے؟ میں اپنے والدین کے ہاتھ چومنے پہ آج کے یورپین اور ویسٹرن اپنے والدین دادا دادی کے ہاتھ چومنے پہ شرم کرتے ہیں، تو کیا یہ ہمارے اقدار؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام اور ان کی اس کے لیے کسی کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی وجہ سے دنیا نہیں بنی، ان کی وجہ سے سعودی عرب نہیں بنا، ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ نہیں بنا، وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب روحوں کی تقسیم کی بات کرتا ہے فرماتا ہے کیسے میں نے روح بنایا، کیسے حضور کا روح بنایا،
پھر اس میں سے کس طرح تقسیم کر کے فرشتے بنائے، کس طرح. ہم تو کہتے ہیں انسانوں کے لیے. انسان کے اتنے منہ ٹوٹ گئے ہیں، اتنے بد ہو گئے ہیں کہ حضور پہ بات کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ. لیکن اس بات کو سوچنے سے بھول جاتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے روح بھی ان کے روح کے حصے سے نکلے ہیں، جنوں کے بھی ہر چیز ان سے نکلے ہیں. ہر چیز کائنات کے اوپر صرف مسلمان شکرگزار نہیں حضور کا. ہم اپنے ایمان کے لیے صرف حضور کو شکر گزار نہیں ہیں، ہم اپنی سانسوں کے لیے بھی حضور کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ان کی محبت میں تخلیق کی کائنات اور ہمیں زندگی دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم حضور کو سجدہ کرتے ہیں؟ کیا ہم حضور کو خدا مانتے ہیں؟ نہیں. کیا ہم خدا کے ساتھ نعوذ باللہ شریک کرتے ہیں؟ نہیں. کیا سورہ اخلاص کی کسی بھی چیز سے ہم انکاری ہیں؟ کیا نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، سب ہم انکار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اور کسی چیز سے ہم کافر ہو ہی نہیں سکتے. کسی سے ہم اور کسی چیز سے نہ کافر ہو سکتے ہیں، نہ ہم بدعتی ہو سکتے ہیں، نہ ہم انوویٹو ہو سکتے ہیں. کیا باقی ہر چیز. کچھ دن گزر گئے، 5-4 دن پہلے، غالباً 6 دن پہلے، ایک جگہ ایک کچھ پڑھنے کے مطالعے میں آیا، ایک شخص 500 سال، کتنے سو سال؟ 500 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے. پھر اللہ کی جب عبادت کرتا ہے تو وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں کو کہ میری رحمت سے اس کو جنت میں ڈال دو، بخش دو. وہ شخص کہتا ہے یا اللہ تیری رحمت سے کیوں؟ میری عبادت سے، میرے کیے ہوئے عبادت سے، میرے عمل سے جو میں نے کیا اس سے مجھے جنت میں ڈال دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اچھا؟ کہتا ہے ہاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے حساب لاؤ، ترازو میں اس کی ساری 500 سال کی عبادتیں ڈالو. جب 500 سال کی اس کی عبادتیں ڈل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جیسے جو میں نے 2 آنکھیں دی ہیں، دوسری طرف سے وہ ڈال دو. صرف 2 آنکھیں جو دی ہیں اور کچھ نہیں، ایمان کو چھوڑ دو وہ بہت بڑی چیز ہے. صرف 2 آنکھیں جو دی ہیں وہ دوسرے میں پلڑے میں ڈال دو تو ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے اس کو جہنم میں دے. اس کا کہانی کا مقصد کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، لیکن عبادت کوئی کوالیفائی آپ کو نہیں کرتا بخشش کا. اور بخشش کا کوالیفائی کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت. اور اللہ کی رحمت اس وقت تک آپ اس کے حقدار نہیں ہو جب تک آقا آپ کا شافع نہیں. جو آپ کا شافع نہیں ہوا کوئی تو کون آپ کی بات کرے گا؟ جب آپ کا شافع آقا موجود ہے جو دنیا میں نہیں، قیامت کے دن جو سب سے سخت ترین معاملہ ہے 500 سال کی عبادتیں پھینک دی گئی، اس دن وہ اس کی شفاعت چلے گی تو دنیا میں کیسے نہیں چلے؟ وہ حیات النبی ہے، ہمارا ایمان ہے وہ حیات النبی ہے. تو اس کی قبر پہ جا کے آپ اس سے کیسے نہیں مانگ سکتے ہو؟ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اولیاء سے ان کی قبروں پہ جا کے نہیں مانگ سکتے ہو ان چیزوں کے اوپر جن پہ اللہ نے انہیں مختار کیا، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہوا ہے. اگر آپ نہیں مانگ سکتے تو پھر بچہ بھی ماں سے دودھ نہیں مانگ سکتے، پھر آپ پانی کا ایک گلاس بھی کسی سے نہیں مانگ سکتے، پھر آپ دنیا کا کوئی چیز آپ کسی سے نہیں مانگ سکتے. ڈائریکٹ اللہ سے مانگو جو قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا. کیا وہ یہ پانی کا گلاس میرے منہ میں جائے کیا رب قدرت نہیں رکھتا؟ یا میں وہ پانی کی بوتل چاہیے میں کسی بھائی کو کہتا ہوں مجھے وہ دے دو، کیا رب قدرت نہیں رکھتا کہ مجھے گھر پہ آ کے دے دے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو من السما نہیں دیا؟ تیار کھانا گھر پہ نہیں پہنچا کے دیا؟ کا مقصد یہ ہے کہ جو شافع ہے جو قیامت کے دن وہ اس کی بات
جو دل میں محبت پیدا کرے اور چہرے پہ مسکراہٹ لائے تو یہ قیامت کے راستے کی روشنی ہے. کیا ہے؟ اس قیامت کے راستے کی روشنی ہے. اس کی شان سنو تو دل باغ باغ ہو. تو یہ یاد رکھو راہ حق پہ چل رہے. لیکن اگر کسی کا موڈ خراب ہو جائے یا اتنی شان بیان ہو جائے کہ نعوذ باللہ کوئی کہے کہ ایکسس ہو گیا ہے کیا، تو جان لو کہ جہنم کا راستہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی مثالیں صرف ہمیں صحابیوں سے اور اللہ سے سیکھنی ہے. حضور کی نہیں بلکہ پیمانہ کیا ہوا کہ مدینہ میں کون منافق ہے اور کون مومن ہے. کہا علی کا نام لے لو، جس کا موڈ خراب ہو جائے وہ منافق، جس کا موڈ اچھا ہو جائے بیان فرمایا اس مطابق یہ ایمان بچانا ہے. ہاتھ سے چکی ہے اسی طرح سے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی نہ کہو. بھائی مولا علی کا مطلب کیا ہے؟ مائی لارڈ علی. رائٹ، مولا کا مطلب لارڈ ہے. مولا علی مت کہو. کیوں نہیں کہیں؟ ہمارا لارڈ نہیں. اب ہم اردو والے ہیں زیادہ لوگ، تو ہم مولا اور مولانا میں ہمیں فرق معلوم نہیں ہے کہ مولا اور مولانا کا کیا فرق ہے. مولا کا مطلب ہے مائی لارڈ، مولانا مطلب ہمارا سب کا لارڈ. کیا؟ آور لارڈ. مولانا مودودی بولنا حلال، مولانا فلان بولنا حلال، مولانا کوئی اور بولنا حلال. لیکن جب علی کا نام آئے مولانا بول دیا تو شرک ہو گیا، کفر ہو گیا. یہ ہے بغض. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے طبقہ منافقین ہر دور میں چلتا ہے. ہمارے بھائی نے فرمایا کہ صحابی آئے تابعین تبع تابعین، لیکن غوث الاعظم ایک آیا. کیا؟ کیوں غوث الاعظم ایک آیا؟ کیونکہ وہ آگے کے تمام وقتوں کے لیے. سبحان اللہ. کس کے لیے ہے؟ آگے کے تمام وقتوں کے لیے. غوث الاعظم دستگیر کا ہر چیز کیا تھا؟ حضور. غوث الاعظم دستگیر کی ہر محبت، ہر علم کیا تھا؟ حضور. ساتھی نے بیان فرمایا غوث الاعظم دستگیر کے علم کے بارے میں کہ درس تو علم آپ تصور کو خود بن. آپ نہیں سمجھے؟ وہ تو وہابی نہیں مانتا ہے. کیا وہابی دیوبندی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں، جہاں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام آتا ہے وہ ولی اللہ نہیں مانتا اسے، لیکن وہ بگیسٹ اسکالر مانتا ہے اسے، اس کی ریفرنسز دیتا ہے. بابا ہم اس کے علم، اور اس علم اتنا ضروری ہے کہ آپ کے، میں سمجھتا ہوں کہ روٹی سے زیادہ اسلام میں. کیا؟ لیکن اس کی شان ماننا وہ اصل چیز. فرمایا میں کون ہوں؟ غوث الاعظم دستگیر نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ کا وارث ہوں. وہ کس کے وارث ہیں؟ پنج پاک کے وارث. کیا وہ آج امام جعفر صادق کا کسی نے بھجوایا تھا ایک قول کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ 90% جو اولاد کو علم ملا وہ قربان جاؤں ہماری ماں حضرت بی بی فاطمہ. کیا؟ تو وہ اس کی بھی اولاد ہے. کیا؟ جب بھی وہ اللہ سے بات کرتے تھے وہ اللہ سے بات اس طرح سے کرتے تھے جیسے ان کو اللہ نے رائٹ دیا ہوا. مجھے بچپن میں ایک کہانی سنی تھی کہ ہمیشہ جب غوث الاعظم دستگیر جاتے تھے کھیل کود میں کہیں پہ بھی باہر جاتے تھے تو انہیں آواز آتی تھی کہ میں اس لیے پیدا نہیں کیا نہیں کیا، تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا
پھر ایک دفعہ اپنی والدہ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ میرے کان میں کوئی بار بار کہتا ہے عاشق یا معشوق. کیا کہتا ہے میرے کان میں؟ عاشق یا معشوق. یعنی عاشق کون ہے یا معشوق؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ والدہ نے کہا یہ رب کی آواز ہے تمہارے لیے آ رہی ہے کہ تم رب کے عاشق بنو گے یا رب تمہارا عاشق بنے. کیا رب کے عاشق بنو گے یا رب تمہارا عاشق بنے؟ تو کہا پھر میں کیا جواب دوں؟ میں عاشق کہہ دوں؟ کہا نہیں، عاشق تو ہو نہیں سکتا کہ رب کا جو عاشق ہو گیا وہ تو فنا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ فنا ہو جاتا ہے. وہ رب کے عشق کی کسی میں طاقت ہی نہیں ہے، وہ فنا ہو جاتا ہے. کہو معشوق دنیا کے بادشاہ بن جاؤ گے. جب رب تمہارا عاشق ہے تو تمہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں، ہر چیز تمہارے پاؤں میں. علم، بھائی نے کہا ولایت علم کے بغیر نہیں آتا. بے شک محنت کرنی پڑتی ہے. ایک واسطہ وہ ہے جس میں چور کو بھی کتب بنا. کیا ولی نہیں، ولی سے اوپر کتب بنا دیا چور کو. اس کے کیا علم؟ کیا اس کے پاس کتنا علم؟ کیا لوگ اس بات کو زیادہ زور دیتے ہیں کہ عمل ہونا چاہیے، عشق کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اس بات کو آپ یاد رکھیں، عمل کے ساتھ کبھی عشق نہیں آتا اور عشق کے ساتھ ہمیشہ عمل آتا ہے. سچا عاشق محبوب کی کسی بات کو ٹال ہی نہیں سکتا. اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قبلہ اور جان کہتے ہیں تو ہم کیسے آقا کے عاشق ہیں جو ہم نماز نہ پڑھیں، ہم روزے نہ رکھیں، ہم زکوٰۃ نہ دیں، ہم حج نہ کریں، ہم حقوق العباد حقوق اللہ کا خیال نہ رکھیں، ہم چھوٹوں اور بڑوں کے ادب نہ سیکھیں، ہم لوگوں کی حدود میں داخل ہوں. یہ کیسا عشق ہے؟ یہ عشق تو عشق نہیں ہوا نا، اٹس فیک. کیا ہے؟ جعلی ہے، اصلی عشق نہیں ہے. اصلی عشق میں یا انسان دیوانہ ہو جائے تو پھر نماز تو کیا کپڑوں کا بھی پرواہ نہیں ہوتا، کیا مجنون ہو جاتا. یا پھر وہ معشوق کا محبوب کا ہر چیز اس کے اوپر وہ نظر رکھتا ہے کہ وہ ناراض ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ قیامت کے دن میں آپ کو خوش کروں گا. یہی واسطہ پہ بھی اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تمہارے ہر مرید کو قیامت کے دن بخشوں گا اور تمہیں خوش کروں گا. لیکن میں ایک بات اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں جو بے عمل ہوتے ہیں، جو وہ ان تقدیر کے ادب و آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے اور وہ ہر چیز کو مذاق سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف کہہ دیا ہم عاشق رسول ہیں تو ہم سب کچھ ہمارے لیے بخشا گیا. ویسے میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اکثر میں لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جو جھوٹ ہے وہ نفس کے ساتھ ہے اور وہ کب تک ہے؟ جب تک آخری سانس ٹوٹتی ہے. جھوٹ آخری سانس جب ٹوٹ گئی اس کے بعد جھوٹ ہے ہی نہیں. There is no lies. کوئی جھوٹ خود فریبی کچھ نہیں بچتا، سب سچائی ہو جاتی ہے. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہر چیز سچا ہوگا. کوئی گناہ کیا ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا میں نے گناہ نہیں کیا. بے شک اس کے جسم کے حصے اس کے خلاف گواہی دیں گے لیکن بندہ خود نہیں کہہ سکتا کہ میں نے گناہ نہیں کیا. اگر اللہ نے کہا کہ اپنے امتیوں کو یا رسول اللہ لے جاؤ یہاں سے سب کو جنت میں لے جاؤ اور اعلان کر دیا کہ جو حضور کا امتی ہے وہ چلے جاؤ جنت میں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ کتنے لوگ اپنے کو حضور کا امتی ہونے کے قابل سمجھے. And how many people will go on the path because there is no lies there. کوئی جھوٹ نہیں ہے. صرف آپ یہ سوچو کہ اس دن جھوٹ نہیں ہے اور کہا جائے کہ اگر حضور کے امتی ہو، جیسے کہیں پہ کہا جاتا ہے ٹکٹ ہے تو چلے چلو، ٹھیک ہے، تو اگر دل میں حضور کی محبت میں کوئی کوتاہی ہے، اگر عمل میں کوئی کوتاہی ہے
تو کیا اس دن حضور کو نعوذ باللہ شرمندہ کرو گے جا کے کہ ہم آپ کے امتی ہیں بدکار، ہم آپ کے امتی ہیں بے عمل، ہم آپ کے امتی ہیں جو دنیا کو دیکھتے تھے اور ہم عمل کو نہیں کیا، ہم نے آپ کا راستہ نہیں پکڑا، آپ کے صحابیوں کا راستہ نہیں، ہم شرمسار تھے اس وقت اسلام سے، دین سے، ہم اپنی داڑھیوں کو زیادہ تقویت دیتے تھے اور ہم اپنے لباس کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان ظاہر ہوں اندر کھوٹ ہو. ہم نمازوں میں کھڑے ہوتے تھے کہ دیکھیں کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم جماعتوں میں کھڑے ہیں. ہم خیرات کرتے تھے، وہ بھی جو ہے نا ہر 15 منٹ کے اوپر مختلف گروپس کے اندر جو ہے نا لگاتے تھے کہ 3 بوریاں ہم نے آٹے کی دے دی. یہ ہمارے عمل تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے وعدے ہیں، حضور کی شفاعت ہے، سب ہے. لیکن اتنا کرو کہ کوئی آقا کا، لوگ داڑھی کا شرم کر لیتے ہیں، کیا کہ داڑھی ہے، داڑھی کی کیا حیثیت جب آقا کی شرم نہیں، جب آقا کی آل کی شرم نہیں، جب پنجتن پاک اور آقا کے صحابیوں کی شرم نہیں، جب آقا کے لائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے قرآن کی آیتوں کی شرم نہیں، جب آقا کے حکم کی شرم نہیں کی کہ علم حاصل، ان چیزوں کا پھر فائدہ کیا؟ کچھ نہیں. اصل حضرت دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کیا شان بیان کریں کہ وہ 1000 سال سے آئے اور ابھی ہزارہ سال چلیں گے، جب تک دنیا چلے گی ان کا نام باقی رہے گا. کوئی ہو یا نہ ہو، کوئی شخص ان کی طرف دیکھے یا نہ دیکھے، انہیں کسی کی ضرورت نہیں. بابا ہمیشہ دعا کرتے تھے تو وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیتے تھے اور کہتے تھے شیخ الکل. شیخ الکل، شیخ الکل کا کیا مطلب ہے؟ شیخ الکل کا کیا مطلب ہے؟ اور آل وٹ؟ کل کے شہر مطلب کل کیا ہے؟ وٹ از کل؟ کل ہیومنس، کل اینیملس، کل وٹ؟ جب پوچھا تو بتایا کہ حضرت غوث اعظم دستگیر نے کہ فرشتوں میں بھی شیخ ہوتے ہیں اور جنات کے بھی شیخ ہوتے ہیں اور انسانوں کے بھی شیخ ہوتے ہیں. تو شیخ الکل means شیخ آف آل 3. یہ شان ہی حضرت غوث اعظم دستگیر ہے. حضرت غوث اعظم دستگیر کی شان غالباً ہم جو بیان کرتے ہیں، سنے ہوئے ہیں، سب کچھ کیے ہیں، یہ اکثریت ان کی جو ہے وہ شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی کی 3 جلدوں میں سے ملتی ہے. سنا ہے کہ ٹوٹل 28 جلدیں تھیں، جن میں سے 3 جلدیں 27 جلدیں 28 جلدیں تھیں، تو 3 جلدیں رہ گئیں اور باقی وہ چنگیز خان کے دور میں یا کسی اور دور میں لائبریریوں میں ادھر ادھر ضائع ہو گئی اور غائب ہو گئی. اور جتنی غوث پاک کی آپ شان جانتے ہیں وہ ان سے 3 جلدوں میں. کیا باقی 25 جلدوں میں کیا کیا لکھا تھا وہ تو آپ بے خبر. آپ دیکھیں گے لوگ غوث پاک کی شان سے بات کرتے ہیں. کیا کون کرتے ہیں؟ لوگ بات کرتے ہیں کہ غوث پاک کی یہ شان ہے اور وہ شان ہے، وہ شان ہے. کوئی اعتراض بھی کر دیتے ہیں، کوئی یہ بھی کرتا ہے، وہ. لیکن اولیاء اللہ کبھی غوث پاک کی شان سے بات نہیں کر سکتے بغیر آنسو بہائے. کیا؟ بغیر اپنے کو ان کے سامنے حقیر دکھائے. کیا؟ بغیر، جس طرح بھائی نے فرمایا کہ کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک گردن پر غوث پاک کا قدم نہیں ہے. ولیوں کا بعض ایک دو جگہ میں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ اپنے وقت کے غوث اعظم. کیا؟ یہ بھی شیطانی ہے. کیا ہے؟ کہ ان کا وقت اگر ان کی زندگی کے جو دن ہیں ان کو گنا جا رہا ہے تو یہ بالکل غلط ہے. وہ وقت کے غوث اعظم نہیں، تمام اوقات کے غوث اعظم.
سبحان اللہ اس کے تمام جس کے بغیر کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا، تو کوئی اس سے زیادہ واس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج کل نفسا نفسی کا عالم ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخر زمان کا وقت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید آخر زمان آ گیا. تو ایک دفعہ بابا سے ہم نے پوچھا تھا کہ بابا سنا ہے یہ واقعات ہو رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید آخر زمان قریب ہے. تو بابا نے مجھے جواب دیا اور میرے بھائی کو کہا بابا حضرت عمر علیہ السلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے کہ شاید آخر زمان قریب آ گیا. کیا آ گیا؟ شاید آخر زمان قریب آ گیا. تو وہ کسی کو پتا نہیں. تخلیق کائنات کا وقت، دنیا کے بنانے کا وقت، آخر دنیا کب ہوگی، موت، پیدائش، نہیں سمجھے، نکاح، وہ یہ چیزیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راز میں رکھی اور مختلف چیزوں کے ڈسکرائب کرنے سے مختلف لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو انتظار نہ کریں کہ بالغ ہوگا تو سمجھ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ صحیح ہے. جب وہ بچہ ہو تب سے اس کو آقا کی شان، آقا کا مقام، حضور کی شان، حضور کا مقام، آل رسول کا مقام، آل رسول کے قصے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جانے والے اصحاب اور ان کے تابعین، تبع تابعین، احادیث، سنن، سب چیزوں میں انوالو کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، ہمیشہ اپنی اولاد کو اپنے ساتھ اوکیشنز پہ لے جائیں، جامع شریف پہ لے جائیں، جمعے کی نماز پہ لے جائیں، ان کو کوئی بدعت کو لے جائیں، انہیں کچھ بھی ہو جو صوفی پریکٹسز ہیں ان میں ضرور لے جائیں تاکہ انہیں اس کا پتہ چلے اور آہستہ آہستہ علم انہیں ملتا رہے. اور جب وہ 16، 18، 20 سال کے ہوں تو وہ کورے کاغذ نہ ہو کہ وہ کورے کاغذ ہوں اور انہیں اسلام کا شوق ہو گیا اور انٹرنیٹ پہ جا کے انہوں نے گوگل کیا، کسی ویب سائٹ پہ چلے گئے، خدا نخواستہ یا کسی اور ویب سائٹ پہ چلے گئے، کسی سلفی ویب سائٹ پہ چلے گئے اور وہاں سے سیکھنا شروع کر دیا. اور وہ آپ کی بات اس وقت تو نہیں مانے گا جب وہ کمپیوٹر دیکھ رہا ہے. تو وہ جب تک آپ کو پتہ چلے وہ 2 سال کے اندر جو ہے نا وہ دین، اللہ کے دین کو چھوڑ کے بے ایمان کسی مسلک کے پیچھے یا بے ایمان کسی دین مذہب کے پیچھے کر دیا. یہ سارا قصور آپ کا ہوگا اگر آپ انہیں کورا کاغذ رکھیں گے. ہمیں مخدوم پہننے میں کوئی شرم نہیں ہے، ہمیں سوٹ بوٹ ٹائی پہننے میں کوئی شرم نہیں ہے. ہم سوٹ بوٹ ٹائی پہننے سے کافر نہیں ہوتے، ہم داڑھی شیو کرنے سے کافر نہیں ہوتے، ہم ٹوپی پہننے سے کافر نہیں ہوتے. قرآن میں پوچھ لے داڑھی کا کتنے دفعہ ذکر ہے، غالباً 1 دفعہ ذکر ہے، وہ فرمایا تھا کہ داڑھی ہم نکال دو، اس لیے پلید ہو گئی. آپ سمجھے میری بات؟ یہ سنت رسول کی ہے. اگر حضور کی سنتیں نہیں مانتے تو حضور کی سنت کی داڑھی رکھنے کا کیا فائدہ؟ کیا اگر داڑھی دکھانے کے لیے رکھ دیا اس کا فائدہ کیا؟ اگر بوڑھے ہو کے داڑھی رکھ دیا اس کا فائدہ کیا؟ آپ سمجھے؟ داڑیاں اگر لمبی کر لی اس کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو یہودیوں کی بھی ناف تک داڑیاں آ جائیں. مطلب یہ ہے کہ ہمیں جب تک محبت ہے داڑھی سے حضور کی سنت کے لیے تو وہ ہمارے لیے بہت پیاری چیز. اگر حضور کی سنت کی محبت نہیں ہے تو فائدہ دنیا کے لیے، دکھاوے کے لیے، کسی چیز کے لیے. یہ ضرور نہیں حج کر لیا تو داڑھی رکھ لی، نہیں. بابا جب مدینے گئے تو سوچا حضور تیرے دربار حاضر ہوا ہوں، اب داڑھی رکھ رہا ہوں کہ تیری سنت ہے، وہ کام داڑھی کا بن. دوسری بات غالباً 6 منٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں، سوچ کے ختم کرنا تھا. تو درود السلام ہونا چاہیے. تو ساتھ میں سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے واسطے کی اور حوصلہ الصغیر نے خود فرمایا ہے کہ جو میری 11ویں کرے گا یا 11ویں میں آئے گا وہ کبھی جو ہے اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، وہ کبھی مفلس نہیں. تو ہمیں یہی پریکٹسز، بھلے 4 لوگ ہوں، بھلے 2 لوگ ہوں، اللہ برکت عطا فرماتا ہے خود. واسطہ خود جن کی محفل ہے وہ خود ہی سجاتے ہیں.
سبحان اللہ. آقا کی محفل سجاتے ہو تو وہ جس طرح سے محفل ہے. اور جو میں آج مجھے آج بہت محفل مجھے پسند آئی کہ کسی کے خلاف الحمدللہ کسی کی بات نہیں سمجھے. حالانکہ فرقہ ہمارا وہی ہے جو آپ حضور اور حضور کے صحابیوں کا ہے، تو وہ فرقہ ہمارا ہے. باقی تک جانے اللہ جانے، ہم تو رسول کو جانتے ہیں اور رسول نے ہمیں اللہ پہ پہنچایا ہے. ہمارا راہ حق ہے الحمدللہ. ہم اس پہ قائم بھی رہیں گے اور دوسروں کو بلائیں گے بھی. اور کسی کے دل میں سوالات ہوتے ہیں، 100 چیزیں ہوتی ہیں، تو اپنے فائدہ اٹھائیں، اپنے علماء کا فائدہ اٹھائیں، اپنے اساتذہ کا فائدہ اٹھائیں، بزرگوں کا فائدہ اٹھائیں. ایسی ویب سائٹوں پہ میں نہیں کہتا کہ گوگل نہ کرے اور ویب سائٹوں پہ نہ جائیں، بے شک جائیں. مسجدوں میں جاتے ہیں، بے شک مسجدوں میں جائیں، لیکن دیکھیں کہ مسجد آپ کی ہے یا کسی مرزائی نے بنائی ہوئی ہے اور مسجد کا نام دیا ہوا. بے شک جائیں لیکن اپنے آپ کو جائیں. آپ سمجھے، جب کسی عیسائی کے ساتھ مباحثہ کرنے جائیں تو اتنے تگڑے ہوں کہ وہ آپ کو لاجواب نہ کر سکے، آپ اسے لاجواب کریں. آپ سمجھے، ان چیزوں کا علم، حق، محبت اور اللہ کے جو بنائے ہوئے قانون ہیں اس کے مطابق وہ اللہ نے رتبے دیے ہوئے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتا. ہم جتنا کر لیں، ہم جتنے شرمسار ہوں، ہمارے لیے افسوس کی بات ہے. ہمیں اپنے دین کی کرنی چاہیے. اگر ہم قبر پہ جاتے ہیں کسی ولی اللہ کے، والدین کے، بزرگوں کے، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم جا رہے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. اگر وہ عابد اور نیک ہیں تو ہم ان کے دربار پہ جا کے ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں. اگر وہ غوث الاعظم ہے یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے تو ہم ان سے مانگتے ہیں. نہیں سمجھے، اگر اس سے کافر ہوتا ہے کوئی آپ کو کہتا ہے تو اس کو